بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، جغرافی کہتی ہے کہ سڑکیں کسی ملک اور قوم کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنا کہ کسی انسانی جسم میں خون کی گردش کے لیے استعمال ہونے والی رگیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس جی ٹی روڈ کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کے لیے، یار شہر کے اندر رش بہت تھا اس لیے میں جی ٹی روڈ سے آ گیا، میں موٹر وے نہیں بذریعہ جی ٹی روڈ جاؤں گا، تو ہم اکثر اپنی عام گفتگو میں جی ٹی روڈ کا ذکر کرتے ہیں اور جی ٹی روڈ کو سفر کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جی ٹی روڈ کس نے، کب اور کیوں تعمیر کیا، اور آج کا جی ٹی روڈ کن کن ممالک کو آپس میں ملاتا ہے؟ تو جانیے اس معلوماتی ویڈیو کلپ میں۔ ناظرین، گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ، سڑک اعظم، بادشاہی سڑک اور مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانے والا یہ جی ٹی روڈ چندرگپت موریہ نے 16ویں صدی سے پہلے ہی تعمیر کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب اقتدار تبدیل ہوتا رہا، جو بھی حکمران آتے رہے وہ اس میں مزید رینوویشنز کرتے رہے، تبدیلی کرتے رہے، مگر اس کا کریڈٹ چندرگپت موریہ کو جاتا ہے۔ چندرگپت موریہ کے بعد شیر شاہ سوری نے جب کنٹرول سنبھالا اس علاقے کا تو انہوں نے جی ٹی روڈ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف خوبصورت شجرکاری کی، وہاں پر درخت لگائے اور باقاعدہ طور پر ایک ایسی ٹیم تشکیل دے دی جو صرف اور صرف جی ٹی روڈ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے بعد 1833 سے لے کر 1860 تک جب انگریز کی یہاں پر حکومت تھی برے صغیر میں، تو انگریزوں نے جی ٹی روڈ پر بہت کام کیا اور انگریزوں کی بنائے ہوئے جو پیچز ہیں، جو سڑکیں ہیں، وہ آج بھی شاندار ہیں۔ یہ سارا جو عرصہ تھا چندرگپت موریہ، شیر شاہ سوری اور پھر برٹش دور، اس میں جی ٹی روڈ کو اس برے صغیر میں ٹریڈ کے لیے، فوجی نقل و حرکت، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ اتنا خوبصورت آرکیٹیکچر تھا، اتنا خوبصورت یہ سٹرکچر تھا کہ اس کو پوری دنیا تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ آج کا جی ٹی روڈ 2500 کلومیٹرز پر مشتمل ہے اور یہ ایک دو نہیں بلکہ 4 ممالک کو آپس میں ملاتا ہے۔ جی ہاں، آج کا جی ٹی روڈ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان کو اتنی خوبصورتی سے جوڑتا ہے کہ آج بھی دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا جی ٹی روڈ جو کہ 2500 کلومیٹر پر، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، 2500 کلومیٹر پر مشتمل ہے، 2500 کلومیٹر کا علاقہ کور کرتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے سونا گاؤں سے شروع ہو کر بھارت پہنچتا ہے اور پھر بھارت میں کلکتہ، دھنبن، اورنگ آباد، وارانسی، الہ آباد، کانپور، علی گڑھ، دلی، کرنال، امبالہ، لدھیانہ، جلندھر اور امرتسر سے ہوتا ہوا پاکستان کے واہگہ بارڈر تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جتنے شہر بھارت میں کور کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے، اور پاکستان میں پھر پہنچتا ہے واہگہ بارڈر تک، اور اس کے نام بھی مختلف اس کو جو ہے نیمز دے دیے گئے ہیں، مختلف ڈیجٹ فگرز کے ساتھ اسے منسوب کر دیا گیا ہے۔ جیسے جو جی ٹی روڈ کا حصہ بھارت میں آتا ہے اسے NH2 کہتے ہیں، جو کانپور سے کلکتہ تک بھارت میں جی ٹی روڈ ہے اسے NH2 کہتے ہیں، اور جو کانپور سے دلی ہے وہ NH91 کہلاتا ہے، اور پھر جو دلی سے پاکستان کے واہگہ بارڈر تک آتا ہے اسے NH1 کہتے ہیں۔ کانپور سے دلی 9H91 اور دلی سے پاکستان NH1، اور پھر پاکستان میں جو جی ٹی روڈ کا خوبصورت جال ہے، واہگہ سے لاہور سے شروع ہو کر گجرانوالہ، گجرانوالہ سے گجرات، گجرات سے جہلم سے آگے چھوٹے شہر کراس کرتے ہوئے اسلام آباد اور پھر سیدھا پشاور تک جاتا ہے، اور اس سارے جی ٹی روڈ کے حصے کو N5 کہتے ہیں۔ آپ اکثر جو روڈ میپ ہوتے ہیں ان پر آپ یہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس سے آگے افغانستان میں بذریعہ تورخم داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سارا علاقہ لنڈی کوتل اور تورخم کا وہ آپ بذریعہ جی ٹی روڈ ہی اس پر سفر کرتے ہیں۔ تو یوں آج کا جی ٹی روڈ 2500 کلومیٹرز پر مشتمل ہے اور یہ 4 ممالک کو آپس میں جوڑتا ہے۔ بنگلہ دیش سے بھارت پہنچتا ہے، بھارت سے پاکستان پہنچتا ہے، اور پاکستان کو پھر افغانستان سے ملاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی بھی بذریعہ جی ٹی روڈ بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہوتی ہے، جیسے پارٹیشن سے پہلے 16ویں صدی میں چندرگپت موریہ اور دیگر ادوار میں اس کو ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ تھی آج کا اہم معلوماتی ویڈیو کلپ۔ اگر
آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور یہ جو خوبصورت سٹرکچر ہمارے سب کانٹیننٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے، یہ معلومات اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ اردو پوائنٹ سے رخشان میر کو دیجیے اجازت، وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.UrduPoint.com۔ اللہ حافظ۔